اس وقت اہم سماعت مکمل ہو چکی ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب اس وقت مسکراتے ہوئے باہر آ رہے ہیں اور آج اہم ترین کیس کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہوئے. سردار صاحب بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں, کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ آج تو مکے لہرا رہے ہیں عدالت کے باہر, بتائیے گا خوش ہے بہت زیادہ. آ جائیں یار, سارے اکٹھے کرتے ہیں. بتائیے گا کدھر ہے آج تو کھوسہ صاحب آج بڑی سمائل مسکراہٹے, آپ کا سرپرائز آج آنا تھا, پوری قوم انتظار میں ہے. کل بھی پیشی ہے, پرسوں بھی ہے, آپ دیکھتے رہیں. یہ ہفتہ پورا جو ہے انشاءاللہ خوشخبری ہوگی. عید نماز عمران خان باہر پڑھنے جا رہے ہیں پھر انشاءاللہ آپ اپنے دعوے پہ قائم ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھ سکتے ہیں لطیف کھوسہ صاحب اہم سماعت کے بعد اس وقت باہر آ رہے ہیں, خوش دکھائی دے رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے نعرے شروع ہو چکے ہیں. اہم سماعت اس وقت مکمل ہوئی ہے. عمران خان کے جیل اڈیالہ میں منتقلی کے حوالے سے بڑا رش ہو جانا کھوسہ صاحب 2 منٹ دے دیں, وہ بھی کر لینا 2 منٹ دے دیں. سارے آگے ادھر ہی کرتے, کیمرے نہیں ہے. کھوسہ صاحب مان جائے, یار تھوڑا پیچھے ہو جاؤ یار. اس اپیل کو بھی سیر حاصل تیاری کی ہوئی تھی, اور وہ متفرق درخواست جس میں سپریم کورٹ نے ہمیں ریفر کیا تھا کہ وہ بھی آپ عدالت عالیہ سے رجوع کریں, وہ بھی آج لگی ہوئی تھی, جس پر نوٹس دوسرے فریق کو یعنی اٹارنی جنرل کو اور پروسیکیوٹر جنرل کو دیا گیا تھا پچھلی تاریخ پر. اسی ڈویژن بینچ نے آج ہی کی 10 تاریخ کو انہوں نے ان کو پابند کیا تھا کہ آپ نے ہر صورت میں اسے جو ہے بحث کرنا ہے. لیکن آج جب کیس کال ہوتے ساری وہ تو اس میں سے جو ہے رائے فرار اختیار کر گئے, جس طرح کہ سرکار کی جانب سے ایک تصال کا جو ہے ہمیشہ وتیرہ ڈائلیٹری ٹیکٹکس کا رکھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ اس کو لٹکایا جا سکے, التوا کیا جا سکے, چونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اس میں ان کے پاس کوئی شواہد اور ثبوت محترم عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہے, تو اس طرح رائے فرار جو ہے ہمیشہ اختیار کرنے کی ان کی آج بھی جاری و ساری رہی. اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو ہے وکیل وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بن گئے ہیں, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے امجد پرویز صاحب تھے, جو وکیل صاحب تھے, وہ ان کو انعام کے طور پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنا دیا گیا ہے, جنہوں نے یہ ہماری دلاور محمود صاحب سے سزا کروائی تھی. تو اب یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے وکیل نیا رکھنا ہے. تو جج صاحبان نے کہا کہ ہم نے آپ کو پابند کیا تھا کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے کر لیجئے گا, تو آپ نہیں کر سکے. تو پھر چنانچہ اس کے بعد جو کتابچہ تھا جو جج صاحبان نے پچھلی تاریخ پر کہا تھا کہ اس کو پرنٹ کیا جائے, کیونکہ یہاں ہائی کورٹ رولز اینڈ پروسیجرز میں جب اپیل لگتی ہے تو اس کی تمام کارروائی کو پرنٹ کر کے ایک کتابچے کی شکل میں جو ہے فریقین کو دیا جاتا ہے. وہ بھی خیر سے صبح ہی انہوں نے وہ عدالت میں کیا, لیکن میں نے اس کے باوجود کہا کہ جی ہم تیار ہیں اور ہم اس بنا پر التوا نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے پرنٹڈ پیپر بک ہمیں آج صبح عدالت میں دی گئی ہے. لیکن دوسری جانب سے جب ان کی یہ آ گئی استدعا کہ جی ہم نے تو وکیل ہی سرے سے نہیں رکھا, تو جج صاحبان نے کہا, سینئر جج ارباب سکندر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ تو پروسیکیوٹر ہیں نیب اپنا الیکشن کمیشن کے, آپ تو ہر کیس میں پیش ہوتے ہو, تو پھر آپ کیسے تاریخ لے رہے ہو؟ بہرکیف
پھر انہوں نے جج صاحبان نے کہا کہ اچھا ہم آپ کی متفرق درخواست کو لیتے ہیں. تو متفرق درخواست ہمارے لیے بھی وہ بہت اہمیت کی حامل تھی، اس لیے کہ وہ عمران خان کی زندگی اور ان کی صحت سے متعلق تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ آئین میں بھی سب سے زیادہ سبقت جو ہے وہ زندگی اور صحت کو دی جاتی ہے، چونکہ زندگی اور صحت ہے تو باقی چیزیں ہیں. سو اس لیے ہم نے بالکل اس کو کہا. تو جج صاحبان نے کہا کہ ہم نے رپورٹ مانگی تھی، آپ نے وہ دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ جیل سپرنٹینڈنٹ سے بھی رپورٹ مانگی ہوئی تھی. تو وہ مجھے ہدایت ہوئی کہ آپ پڑھ کے سنائیے گا. تو میں نے وہ تینوں رپورٹیں جو ہیں وہ پڑھ کے سنائیں. وہ اس میں جو ہے وہ ایک تو 31 جنوری کا تھا جو محترم عمران خان صاحب کا انہوں نے اپنے طور پر ہی معائنہ کروایا تھا، جس میں ان کی جو ہے داہنی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ ریٹنا کا جو پرابلم تھا وہ اس کے بارے میں انہوں نے رپورٹ کی کہ ان کا. پھر دوسری رپورٹ جو تھی وہ اور یہ چونکہ سپریم کورٹ کے پاس جب فرینڈ آف دا کورٹ بنایا تھا تو یہ 10 مارچ کے حکم میں یہ 12 مارچ کو اس نے جو ہے 12 مارچ 2026 کو یہ رپورٹ داخل کروائی تھی عدالت میں. اور اس دن جو ہے عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ معاملات کو ہائی کورٹ میں لے کر جائیں. تو یہ 10 مارچ سے پہلے کی جو یہ رپورٹ تھی جس کے بارے میں ہمارے تحفظات یہ تھے کہ یہ رات کی تاریکی میں محترم عمران خان صاحب کو یہ پمز میں لے کر گئے اور 20 منٹ کا پروسیجر کر کے ان کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا. اور ایسا اخفاء رکھا گیا کہ کسی کو جو ہے بھنک تک لگنے نہیں دی گئی ہے تا وقتے کہ آپ کی جانب سے ایک رپورٹنگ ہوئی کہ محترم عمران خان صاحب کو پمز میں یہ لے جایا گیا ہے. تو پھر جو ہے ایک انفارمیشن منسٹر صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں جی ان کو جو ہے یہ تکلیف ہوئی تھی اور ان کے لیے اس کو پمز میں لے جا کر 20 منٹ کا پروسیجر کر کے واپس جیل میں داخل کر دیا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے ہماری بھی سراسیمگی بڑھ گئی اور ہم نے جو ہے یہاں دھرنے بھی دیے. محترم چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم نے درخواستیں بھی دی کہ ان کیسز کو لگایا جائے اور محترم عمران خان صاحب کی جو ہے کما حق ہو ان کا علاج کروایا جائے، کیونکہ خاکم بدہن خدا نہ کرے ان کی داہنی آنکھ کے ضائع ہونے کا جو ہے بہت بڑا احتمال اور خدشہ ہے. اور یہ ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کا کوئی ازالہ جو ہے دنیا میں نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس کی بیسس پہ جب یہ معاملات ہوئے تو آج جج صاحبان نے یہی بات کی کہ جی آپ بتائیں. تو وہ ایک تکنیکی اعتراضات کرنے لگے جو جج صاحبان نے خود ہی ان کی تسلی کرا دی کہ بھائی 561A میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہمارے پاس معاملہ زیر تجویز ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ کا ریفرڈ بیان ہے. میرا موقف یہ تھا کہ جو فرینڈ آف دا کورٹ جو امائکس کیورائے کی رپورٹ اور ریکمنڈیشنز جو ہیں سفارشات وہ 4 احاطوں میں محیط ہیں اور وہ ایسا ہی متصور ہوگا جیسے سپریم کورٹ کا ایک فائنڈنگ ہے، ایک حکم ہے جس کی تکمیل کرنا عدالت عالیہ کا کام ہوتا ہے. آرٹیکل 187 میں ایگزیکیوشنری جو ہے وہ عدالت وہ ہائی کورٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی یہ 4